السلام علیکم۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ اتفاق سے وہ کہیں باہر تھے اور کچھ دیر تھی ان کے آنے میں، ان کے نوکر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں ہر طرف شیلف جو ہیں وہ بھرے ہوئے تھے کتابوں سے۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب سین ہے، اتنی زیادہ کتابیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے صاحب جو ہیں وہ کمال کے بندے ہیں، اور شاید کچھ دنوں تک آپ دیکھیں گے کہ اس پورے علاقے میں کوئی انسان ادھر رہنے والا نہیں ملے گا، سارے ہجرت کر جائیں گے۔ میں اور زیادہ تھوڑا شاک ہو گیا، میں نے کہا یہ کیا سٹوری ہے؟ کہنے لگے کتابوں کا اتنا شوق ہے میرے صاحب کو کہ وہ خرید خرید کے لاتے ہیں اور ہم جوڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا اپنا پورا گھر بھر گیا کتابوں سے۔ اور پھر ہم نے پڑوسیوں کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے گھر میں کتابیں رکھنے دیں، تو ظاہر ہے ان کے پاس جو جگہ اویلیبل تھی وہاں شیلف تھے، وہاں کتابیں ہم نے رکھی اور ان کے گھر بھی بھر گئے۔ اتفاق سے ایک دن آدھی رات کو بڑا شور ہوا، تو انہوں نے آ کے بڑا دھڑل دھڑل دروازے کو جو ہے نا وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تو نکلے تو انہوں نے کہا خدا کے لیے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ کہیں وہ بیچارے سو رہے تھے تو اتفاق سے وہ بکس جو ہیں اپنے وزن سے یا کیا ہوا ہلی، وہ ساری وہ سوئے ہوئے لوگوں بچوں کے اوپر آ کے گری۔ تو کچھ لوگوں کو کتابیں کلیکٹ کرنے کا، جمع کرنے کا حد سے زیادہ جنون ہوتا ہے۔ تو آج ہم مینیاز کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی جو حد سے شوق بڑھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو مرغے پالنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پھولوں کا، اس طرح سے مختلف انسان کو شوق ہوتے ہیں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حد سے بڑھ جائیں تو جو نارمل انسان معاشرے میں ہوتے ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو کتابیں جمع کرنے کا اور خریدنے کا اور لانے کا بہت زیادہ شوق ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ببلیومینیا، یعنی یہ جو اس کو بیماری لگ جاتی ہے، obsession to collect too much books and pile up، تو اس کو ہم کہتے ہیں ببلیومینیا۔ تو آج کے اس سیشن میں، سیٹنگ میں، ہم مختلف ورڈز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے جو مختلف مینیاز کو ڈیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اسپرٹ سے، آصب سے بہت زیادہ وہ فیسینیشن ہوتی ہے، لیکن اندر اندر سے ڈر بھی لگتا ہے ان کو، ایز فیئرنگ دا ہیل۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمونومینیا، یعنی آصب، بھوت پریت کا بہت زیادہ ڈر ہونا۔ اسی لیے وہ اکثر جو مہمان آئے تو ان کو کھانا پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں انکل کوئی آصب وغیرہ کی سٹوری سنائیں گے؟ تو جیسے انکل جو ہے نا وہ کوئی ایسی سلطنت سے آئے ہوں جہاں بالکل آصب رہتے ہوں۔ تو بہرحال اٹ از کالڈ ڈیمونومینیا۔ کچھ لوگوں کو اپنی انا کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے بندے کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ کہیں یہ برا نہ مان جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں ایگومینیا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا دوست بیٹھے بیٹھے ان میں کوئی جنونی ہوتا ہے جس کو سیر کا بہت شوق ہوتا ہے، کہتا ہے یار شمالی علاقوں کی طرف چلتے ہیں، مری چلتے ہیں، ایوبیا چلتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرومومینیا، یعنی ٹو مچ ماربڈ obsession فار ٹریولنگ۔ آپ کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ٹریولنگ کا، اللہ معاف کرے پھر ایسے حادثات بھی بہت اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں۔ انگلینڈ کی ایک کوئین تھی، کوئین میری، ان کی شادی غالباً جارج پنجم سے ہوئی تھی۔ تو ان پہ ایک الزام ہے، ہسٹری کی بکس میں، کچھ ریئلسٹک ناولز میں بھی شاید ان کا ذکر آیا ہو کسی میں۔ تو ان کو بیماری تھی چوری کرنے کی۔ تو ان کو چوری جو ہے وہ ضرورت کے تحت کرنے کی عادت نہیں تھی، ان کو کوئی فیسینیشن تھی۔ تو یہ بڑا کمپلیکس سچویشن بنتی ہے جب آپ کو یہ مینیاز ڈیولپ ہوتے ہیں نا، تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے۔ ہر بندے کا ایک الگ ہی کوئی وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ کیسے اس مینیا تک پہنچا سفر کر کے نفسیاتی طور پر۔ تو کوئین میری کو یہ پرابلم تھا، تو اکثر ارسٹوکریٹک فیملیز جہاں پہ وہ وزٹ کرتی تھیں تو وہ اپنی چیزوں کو پہلے ہی ان کے آنے سے چھپا لیتے تھے کہ کہیں کوئین صاحبہ جو ہیں وہ جیولری یا کسی چیز پہ، آرٹیفیکٹ پہ نظر پڑ جائے، آرٹ کے نمونے پہ، تو وہ کہیں گی نہیں نہیں یہ تو مجھے چاہیے، یہ میں ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ تو کسی شہنشاہ کے بارے میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو کلیپٹومینیا کی بیماری تھی، یعنی چیزوں کو چوری کرنے کی حد سے زیادہ، یعنی بلا ضرورت چوری کرنا اور چوری کے بغیر رہ نہ سکنا۔ تو وہ شہنشاہ صاحب جو ہیں وہ اکثر یہاں پہ جاتے تھے، تو مثال کے طور پہ اگر کسی نے دعوت دی ہے کھانے پہ تو وہ چھری کانٹے اور چمچ وغیرہ بھی چوری کر کے نا کوٹ کی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا کھانا ارینج کیا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ شہنشاہ صاحب بغیر اگر کانٹے، چھری اور چمچ کے کھانا پیش کیا جائے تو کیا کرتے ہیں۔
تو جب ہاتھ سے کھانا کھانے کا اینڈ ہوا، تقریب ختم ہوئی اور بعد میں دھوبی نے ان کے کوٹ کو چیک کیا تو اس کی جیب میں چاول تھے تھوڑے سے نا چٹکی پر. اس نے اپنی اس بیماری کی تسکین ایسے کی کہ چپکے سے چاول تھوڑے سے چرا کے اپنی جیب میں ڈالے اور چلتا بنا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیپٹومینیا، یعنی چوری کی ماربڈ، یعنی بیماری کی حد تک عادت کی. اس کے بغیر اس کو نفساتی طور پہ اریٹیشن ہوتی رہتی ہے کہ جب تک وہ چوری نہیں کر لیتا اس کو سکون نہیں آتا. تو اس کو کہتے ہیں کلیپٹومینیا. ایک اور obsession ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ہر ایک کا ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ شاید ماربڈ حد تک ہوتی نہیں ہے نارمل بندوں کو. تو یہ بڑی عجیب سی ہے کہ بندے کو یہ وہم ہونے لگتا ہے حد سے زیادہ کہ میں چھوٹا ہو رہا ہوں یا میرا جسم بہت چھوٹا ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مائکرومینیا، یعنی انسان کو یہ وہم ہونے لگ جائے، obsession ہونے لگ جائے کہ میرا جسم بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. اس کا الٹ ہوتا ہے جب بندے کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ بھئی میں تو بالکل بونا ہو رہا ہوں. اس کا الٹ کیا ہے کہ میں بڑا قداور ہوتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جو سٹوریز میں مختلف ناولوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے دیو قامت قسم کے انسان جو گلیورز ٹریولز میں جیسے وہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگوں کو اپنی مٹھی میں گڑیا کی طرح لے کے یوں اوپر اٹھا لیتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں میکرومینیا، یعنی جب آپ کو یہ وہم ہو جائے کہ میرا جسم بہت بڑا ہو رہا ہے. اس obsession یا ذہنی بیماری کو ہم کہتے ہیں میکرومینیا. ایک اور مینیا کی قسم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے یا لڑکے یا بڑے بھی شاید ہاتھ میں قلم لیے، وہ قلم شاید بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت جو ہے نا ان کو لکھنے لکھانے کا شوق ہوتا ہے. تو جو کوئی کاپی نوٹ بک، اگر وہ مہمان آئے اور کوئی نوٹ بک آپ کی ٹیبل پہ پڑی ہے تو اس پہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ کے جائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں گریفومینیا، یعنی لکھنے لکھانے کا بہت زیادہ شوق ہونا. تو یہ جو مینیا کی بیماری ہے جب یہ اپنی ابتدائی سٹیجز میں ہوتی ہے، کسی چیز کا جنون جو شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو شروع والی سٹیج کو ہم کہتے ہیں ہائپومینیا. یعنی ابھی تک وہ زیادہ بہت حد سے بڑی نہیں ہے لیکن اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہائپومینیا. کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے، یعنی جہاں بھی بیٹھیں گے وہ ٹر ٹر لگائے رکھیں گے اور بولتے چلے جائیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں لوگومینیا، حد سے زیادہ ٹاکٹیو ہونا یا دوسرے بندوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دینا. میں ایک جگہ مہمان گیا تو وہاں جو میرے میزبان تھے ان کو بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی. ہم 4-5 بندے وہاں بیٹھے اخبار پڑھنے لگے. ایک اور صاحب اسی علاقے کے تھے، وہ بھی ٹاکٹیو بہت زیادہ تھے اور باتیں کرتے تھے. تو وہاں سائیکل پہ وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار پڑھے، تو اخبار کے وہ بھی بڑے رسیا تھے. انہوں نے سائیکل موڑی اور ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے. باتیں شروع ہو گئی. اتفاق یہ ہوا کہ وہ جو سائیکل سوار تھا ٹاکٹیو بندہ، اس نے پہلے گفتگو شروع کر دی. اب وہ اینڈ ہی نہیں کر رہا، وہ باتیں کیے جا رہا ہے. اور دوسرا جو میزبان تھا جو خود بہت زیادہ ٹاکٹیو تھا، تو اس کو بڑا غصہ آ رہا تھا، وہ تو بھرا بیٹھا تھا. تو اچانک جو ہے نا پھٹ پڑا، کہتا ہے مجھے سچ کہنے کی عادت ہے اور میں بات سامنے کر دیتا ہوں کہ یہ جو نذر محمد صاحب ہے نا، یہ بولتے بہت زیادہ ہیں. تو مجھے بہت ہنسی چھوٹ پڑی اور میں نے کہا کہ بس یہ کام بڑا عجیب ہو گیا. تو انہوں نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ اس کو زیادہ بولنے کا نہیں مسئلہ، اصل میں آپ کو اب چپ رہنا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے. خیر بہرحال، تو اس کو ہم کہتے ہیں لوگومینیا، یعنی دیوانگی، پاگل پن کی حد تک باتیں کرنے کا شوق. ایک اور ورڈ ہوتا ہے اور بڑا ڈینجرس ہے، تاریخ میں اس نے بڑے بڑے عجیب واقعات کر دیے ہیں، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ کہانیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. یہ ہے تھیومینیا، یعنی خدائی کا جو آپ کو وہم ہو جائے کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. جیسے بہت بڑی مثال تاریخ انسانی میں فرعون کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہوا، جس کی ممی آج بھی شاید مصر کے اہرام مصر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تھیومینیا، یعنی آپ کو یہ ماربڈ obsession یا مینٹل ایلمنٹ ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکل ماربیڈیٹی ہو جاتی ہے کہ میں خدا ہوں. اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ یا دعوے دار سمجھنے والا شخص جو ہے وہ اس بیماری سے مبتلا ہوتا ہے. کیا؟ تھیومینیا.
कुछ बच्चों को आदत होती है कि दीवार हो, हत्ता कि अपनी शर्ट पे भी वो कुछ ना कुछ लिख डालेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? स्क्रिब्लोमेनिया, यानी वो लाइनें डालते रहना और गंद मचाते रहना। तो खुदा जाने इसका आगाज़ कहाँ से होता है, लेकिन बहरहाल ये भी एक मेनियाज़ में से है। एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसने हत्ता कि इंसानी तारीख में बहुत बड़ी जंगों की इब्तिदा भी रखी है। तो इसको हम कहते हैं मेगैलोमेनिया। ये मुख्तलिफ स्टेजेस में मुख्तलिफ रंगों में ज़ाहिर होता है। कभी तो ये आपको अपनी एक्सपेंशनिज़्म या सल्तनत को वसी करने की तरफ लाता है। तो शहनशाह या बादशाह कहता है कि ये तो थोड़ी है सल्तनत, मुझे साथ वाले इलाके को भी साथ मिलाना चाहिए। आपने इस बीमारी मेगैलोमेनिया की वजह से कितने लोगों की जीनोसाइड और कत्ल आम होता है, और जंगों में जो नुकसान होते हैं, मुआशी भी, सियासी भी और हर तरह के समाजी भी। तो ये इस बीमारी की वजह मेगालोमेनिया बाज़ का ये आम लोगों में भी जो शहनशाह नहीं होते उनमें भी होता है। मिसाल के तौर पे हमारे अक्सर जो पॉलिटिशियंस हैं या वो लोग जो ताकत हासिल करने के दरपे होते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है। और बीमारी क्या होती है कि लोग हमें सल्यूट करते फिरें और हमें जो है ना बड़े एहतराम से और हमारी तारीफ़ें हों और शान शौकत जो हमारी है वो ज़ाहिर हो लोगों पे। तो ये मेगालोमेनिया होता है। इसकी डिग्री में फ़र्क होगा, कहीं थोड़ा होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कोई सारे एक तरह से सफ़र नहीं करते। तो अपनी शान और शौकत का इज़हार जो आप करते हैं, इसको हम कहते हैं मेगालोमेनिया, हद से ज़्यादा। एक और वर्ड होता है कि आप किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं और उसकी बीमारी होती है। आप हर वक़्त उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को चेज़ करते रहते हैं, उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसको हम कहते हैं मानोमेनिया। यानी हर शख्स की ख्वाहिशें तो होती हैं और उसकी मंज़िलें भी होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स भी होते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ता रहता है। मसलन अगर किसी शख्स को मीठी लस्सी की आदत हो बहुत ज़्यादा और आप एक गाड़ी जो है ना वो नई लें, तो वो कहेगा यार गाड़ी तो नहीं लेनी थी, आपको चाहिए था कि चीनी का एक ट्रक मँगवाते और वो कमरा भर लेते और सारी ज़िंदगी बस लस्सी बना-बना के पीते रहते। तो ये क्या है? मानोमेनिया। इसके बाद एक वर्ड है निम्फोमेनिया। दैट मीन्स एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर इन फीमेल्स। एक और वर्ड है, बच्चों को मैंने देखा है इसमें वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं अपना शौक। ये चीज़ों को आग लगाना, अगर उनको माचिस दे दो और एक दिन मना लें आप कि जनाब हम पायरोमेनिया का एक डे मना रहे हैं मुल्क में, तो मेरा ख्याल है शाम तक सारी बिल्डिंग्स और सब कुछ जला हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो आग लगाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ये जो हद से बढ़ा हुआ शौक है आग जलाने का और शोले देखने का, इसको कहते हैं पायरोमेनिया। एक और वर्ड है कि आप झूठी बातें, यानी बगैर ज़रूरत के झूठ बोलते हैं और हर वक़्त झूठ बोलते ही रहते हैं, सेंसेशन या सनसनी फैलाते रहते हैं। तो इसको, इस आदत को, इस ऑब्सेशन को हम कहते हैं स्यूडोमेनिया। आगे चल के हम एक और मेनिया का ज़िक्र करते हैं और वो है कि बाज़ औक़ात आपको हर वक़्त बिला ज़रूरत कुछ न कुछ पीने की आदत पड़ी रहती है। ठीक है? लस्सी पी ली, फिर दूध पी लिया, फिर चाय पी ली, फिर पेप्सी पी ली और कहा कि यार अभी कहीं और चलता हूँ दोस्त के यहाँ, वहाँ कुछ और शायद मिल जाए पीने को। तो इस बीमारी यानी एक्सेसिव और मॉर्बिड डिज़ायर फॉर ड्रिंकिंग, इसको हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है? डिप्सोमेनिया। एक और हम नफ्सियाती बीमारी जो है उसका यहाँ पे ज़िक्र करते हैं कि जो कातिल होते हैं और वो कातिल मुख्तलिफ किस्म के कत्ल जो हैं उनको करने का हर वक्त सोचते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे। किसी एक इंसान को बेगुनाह कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैंने एक वाकया सीरियल किलर का सुना तो बड़ा हैरान हुआ। एक तो वो कि उसने 300 समथिंग लोग कत्ल किए हुए थे और न्यूयॉर्क की एक ऊंची बिल्डिंग में बैठा अपनी महबूबा को खत लिख रहा है। उस खत में एक फ़िक्रा था कि मैं दुनिया का सबसे रहमदिल आदमी हूँ। बाकी ये बड़ी-बड़ी हिस्ट्री में एग्ज़ाम्पल्स हैं। देख लीजिए हिलाकू खान को, ठीक है? चंगेज़ खान हैं।
تو ایک عورت دریا کے کنارے رو رہی تھی، تو غالباً ہلاکو تھا یا چنگیز خان گزرا، اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا میرا بچہ وہ دریا میں گر پڑا ہے۔ تو اس نے ایک اس کے پاس نیزہ لگا ہوا تھا، اس کے اینڈ پہ ایک بہت لمبا سارا ڈنڈا جو ہے وہ بچے کے پیٹ میں چبویا اور اس کو یوں ٹانگ کے اوپر، وہ بیچارہ پہلے زندہ بھی تھا تو مر گیا، تو وہ اس بیوی کو کہا کہ یہ لے لو اور رو مت، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگوں کی obsessions ہوتی ہیں لوگوں کو قتل کرنے کی، میں نے ایک کہانی سنی، تفتیش پولیس نے کی تو ایک سیریل کلر کی، پاکستان میں ہی تھا واقعہ، تو اس نے کہا کہ میں نے پہلا قتل کیا کہ میں لاہور مینار پاکستان گراؤنڈ میں سو رہا تھا، گرمیاں تھیں اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی، پھر مچھر تھا، تو ایک ملنگ وہاں پہ داتا دربار کے قریب، وہ بار بار کھانس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا یار کھانسو نہیں، تم تھوڑا دور جا کے سو جاؤ اگر کھانسنا ہے تو اس سے تھوڑی تو میں ہوئی، میں وہ کمزور سا تھا، اس کے اوپر چڑھا، اس کا گلا دبایا، وہ مر گیا۔ تو میں نے پھر ایسے ہی مجھے خیال آیا تو میں نے اس کی جیب جو ہے نا ٹٹولی، تو اس میں کچھ پیسے تھے وہ میں نے نکال لیے۔ کہتا اس کے بعد مجھے نا ملنگ مارنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کہتا ہے میں قبرستانوں میں عام طور پہ، یہ بیچارے ان کی کوئی فیملی وہ کنیکشنز یا نہیں ہوتے، میں قبرستانوں میں گھس گھس کر شام کو نا اندھیرے میں جاتا تھا، وہاں ڈھونڈتا تھا، وہاں مجھے جو بھی ملنگ ملتا تھا میں اس کو مار کے جو پیسے ویسے وہ لوٹ کے چلا جاتا تھا۔ تو اصل میں، اور کہتا ہے جس دن مجھے ملنگ مارنے کو نہیں ملتا تھا اس دن بڑا بے سکون رہتا تھا میں۔ تو اللہ پاک ہر ایک کو ہدایت دے، معاف کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان کا قتل اس لیے اس کی مجبوری بن، یعنی اس کو سکون ہی نہیں آتا تھا، یعنی ہی بیکیم مینیک، وہ جو ہے وہ مارنے کے بغیر اس کو سکون نہیں آتا تھا کسی انسان کو۔ تو آج تھوڑی سی اس کے لیے سائڈ یوز، سی آئی ڈی، سائڈ جو سفکس یوز کرتے ہیں شروع میں اور ورڈ لگا کے تو اس کو چینج کرتے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو قتل کرنا ہوتا ہے، خاص کر اپنے بچوں کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں فلیسائڈ۔ بھائی کے قتل کو ہم کہتے ہیں فریٹریسائڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جائیداد وغیرہ پہ ہمارے کلچر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اکثر بھائی بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، بہت بڑی نامرادی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ اور خاص کر روح کانپ جاتی ہے جب والدہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ کسی نے والدہ کو قتل کر دیا، تو بہرحال کیونکہ ایک ریالٹی ہے، ایسا معاشرے میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میٹریسائڈ۔ اچھا، پھر اسی کے مقابلے میں باپ جو اتنا شفیق، اللہ تعالیٰ نے ایک رشتہ دیا ہے آپ کو، کچھ بدبخت لوگوں سے یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ والد کو اکثر قتل کر دیتے ہیں جائیداد کی وجہ سے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ یا سوتیلی ماں کے ساتھ کوئی ایسا جھگڑا ہوا تو اس طرح کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹریسائڈ۔ ایک ورڈ ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو وہ سوئسائڈ کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس کو ہم سوئسائڈ کہتے ہیں، کلنگ آف ون سیلف، ٹھیک ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس کے بھی، تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اس کے لیے بڑا اچھا ورڈ مجھے یاد آ رہا ہے، جب یہ بندہ سوئسائڈل ٹینڈنسی میں نفسیاتی طور پہ چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لیمنگ لائک۔ تو لیمنگ ایک روڈینٹ ہے، یعنی یہ جو کتر کے کھاتے ہیں نا، میملز، چوہے اور گلہری کی طرح چیزوں کو، ان کو ہم روڈینٹس کہتے ہیں۔ تو وہ لیمنگ جو ہے یہ عام طور پہ یہ چوہے جیسا ہی ہوتا ہے، یہ سمندروں کے کنارے رہتے ہیں۔ تو ایک عجیب سی بات ہے جو آج تک سائنٹسٹ ریزالو نہیں کر سکے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ لائنیں بنا لیتے ہیں جب ان کی آبادی ایک حد سے بڑھتی ہے، تو یہ لائنیں بنا کے سمندر کی طرف کود جاتے ہیں سمندر میں، یعنی بھاگتے ہیں لائن میں، صفے بنا کے، جیسے فوج بھاگتی ہے وہاں جا کے کودتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈراؤن کر لیتے ہیں، یعنی ڈبو لیتے ہیں، مار لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان کی آبادی ایک حد سے بڑھتی ہے، پھر کچھ بچ جاتے ہیں، پھر ان کی آبادی گرو کرنا شروع کر دیے، پھر ایک پیک پہ پہنچتی ہے، پھر ایسا ہی دہراتے ہیں یہی سٹوری اور یہی رویہ۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے جب کسی انسان کے اندر یہ سوئسائڈ والی ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو مارنے کی یا خودکشی کرنے کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں لیمنگ لائک، یعنی his behavior was lemming like، اس کا رویہ جو ہے وہ خودکشی والے رجحان کی طرح تھا۔ ایک اور ورڈ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ انسانوں کو قتل کرتے ہیں، جیسے جینوسائیڈ ہوتا ہے، اس کو ہومیسائیڈ بھی کہتے ہیں، یعنی کلنگ آف ہیومن بینگز۔ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ بہن کو آپ، اکثر ہمارے کلچر میں غیرت اور عزت کے نام پہ بیچاری بہنوں کو جو ہے وہ، یہ ہمارے دریا کتنے وہ خرد و نوش کر چکے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سروری سائڈ، SORORCIDE، سروری سائڈ، RICID، یعنی SORO
RICID سروری سائڈ، بہنوں کا قتل کر دینا۔ سانپ کے مارنے کا حکم تو ہمارے دین میں بھی ہے، اور بہت دفعہ ایک یہ بھی بات ہے کہ سانپ کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا تم کچھ اور تو نہیں ہو، یعنی جنات بھی سانپ کی شکل میں پھرتے رہتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ سے ایک اور بعض میں لکھا کہ شاہ عبدالعزیز جو ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے سے منسوب ایک سٹوری کہ وہ تلاوت کر رہے تھے، ایک سانپ آیا تو انہوں نے اپنے جوتے سے اس کو مار دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، جنات کی ایک فوج آ گئی اور اریسٹ کر کے ان کو لے گئی، اور عدالت بھی، کچہری بھی، سب جنات کی۔ تو وہاں پہ بحث شروع ہوئی، تو ایک جن نے کہا میرے بھائی کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے تو سانپ کو مارا ہے۔ ایک صحابی جن وہاں پہ بیٹھے تھے، جن کی بھویں اور پلکیں صاف بالکل نظر آ رہی سفید تھیں، زیادہ عمر ہونے کی وجہ، جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، اس نے اپنی پلکوں اور بھووں کو یوں، اس کی آنکھیں بند تھی، یوں اٹھا کے ایسے، تو جج کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو شاہ ولی اللہ ہیں یہ بے قصور ہیں، انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں موجود تھا، جب اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کو جہاں یہ تین چیزیں نظر آئیں ان کو مار دے۔ ان میں ایک سانپ تھا، بچھو تھا، اور بھیڑ، یہ جو ایک اڑ رہی ہوتی ہے، تو ان کو مار دینا چاہیے۔ تو ایسی شکل میں یہ اس کا بھائی کیوں گیا ہے جن، کہ جس کو مارنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، تو قصور اس کا ہے۔ تو بہرحال اس گواہی پہ چھوٹ گئے، لیکن شاہ ولی اللہ بعد میں فرماتے ہیں، یہ شاہ عبدالعزیز، کہ دراصل یہ سارا واقعہ ہوا، میں بڑا خوش قسمت ٹھہرا کہ مجھے اصل میں ایک صحابی کی زیارت ہونی تھی، اور بہانہ جو ہے وہ ایک سانپ کو یا جن کو مارنے کا بن گیا۔ تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے ایک صحابی کو دیکھا۔ تو ریپٹائلز جو یا سانپ ہے، ریپٹائلز وہ سارے رینگنے والے جانور ہوتے ہیں، یہ جو کلاس ہے کارڈیٹس کی، اس میں میمیلیا، ایویز اور یہ ریپٹائلز آتے ہیں۔ تو ریپٹائلز کو مارنا، ہر پیٹی سائڈ اس کو بولتے ہیں، ہر پیٹی سائڈ، یعنی ان کو مار دینا۔ انسان بڑا سیلفش ہے، اور یہاں بات کچھ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ بڑے لارج سکیل پہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ان کیڑوں مکوڑوں کو مارنا جو ہے وہ پیسٹی سائڈ، یہ پیسٹی سائڈ ہم دوائیوں کو بھی کہتے ہیں جو مارتی ہیں۔ تو پیسٹی سائڈ جو ہے، دس از دا ایکٹیویٹی آف کلنگ دا انسیکٹس وچ آر ویری ڈینجرس اینڈ ڈسٹرائے یور کراپس۔ تو فصلیں تباہ کرنے والے کیڑے مکوڑوں کو مارنا۔